السلام علیکم کلاس فرسٹ۔ آپ سبھی بچے اپنی اپنی اسلامیات کی کتاب نکال لیں اور آج ہم اس کتاب سے پڑھیں گے سبق نمبر 14 پیج نمبر 55 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آپ سبھی بچوں کی کتابیں کھل چکی ہیں تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں ہم سب پڑھنا۔ مکہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام پھیلایا۔ دین اسلام کو ماننے والے مسلمان ہوتے ہیں۔ مکہ میں بہت سے لوگوں نے دین اسلام قبول کر لیا، بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ مکہ میں بہت سے لوگ دین اسلام کو نہ مانتے تھے، وہ دین اسلام کے مخالف ہو گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے دشمن ہو گئے۔ مکہ ہی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رہتے تھے، وہ بھی قریش خاندان سے تھے۔ ان کے والد کا نام خطاب تھا، خطاب قریش کے سرداروں میں تھے۔ خطاب دین اسلام کو نہ مانتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی دین اسلام کو نہ مانتے تھے۔ مکہ میں بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ وہ تقریر بھی کرتے تھے، وہ بہت بہادر بھی تھے، بہت طاقتور بھی تھے، گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، کشتی لڑتے تھے، تیر چلاتے تھے، بہت بہادر تھے اور بہادری کے کام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تجارت کرتے تھے، تجارت کے لیے بہت دور دور جاتے تھے، دوسرے ملکوں میں جاتے تھے۔ دوسرے ملکوں میں جانے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت سے تجربے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تجربہ کار تھے، وہ بہت سمجھدار تھے، وہ دل کے صاف تھے، مزاج کے بہت سخت تھے، جو بات سمجھ میں نہ آتی اس کو نہ مانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کو نہ مانتے تھے، اس کی خوبیوں کو نہ جانتے تھے، انہیں اسلام کا نام سن کر غصہ آتا تھا۔ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے تو وہ پہلے کیا تھا کہ اسلام کو نہیں مانتے تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، ان کا جو تھا عقیدہ مذہب اسلام میں نہیں تھا، وہ نہ اسلام کو جانتے تھے، نہ اس کی خوبیوں کو جانتے تھے، نہ سمجھتے تھے، اور ان کو جب بھی اسلام کا نام جہاں بھی آتا تھا ان کو بہت غصہ آتا تھا، ان پر غصہ طاری ہو جاتا تھا۔ وہ اسلام کے دشمن تھے، اسلام کا نام لینے والوں کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے۔ ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے بھی چل دیے، یعنی کہ ان کو مذہب اسلام سے اس قدر دشمنی تھی کہ وہ نہ اسلام کو مذہب کو ماننے والے جو بھی لوگ تھے ان کو وہ دشمن مانتے تھے، اپنا دشمن مانتے تھے، ان سے دشمنی نبھاتے تھے، اور ان کو اتنی نفرت تھی مذہب اسلام سے کہ انہوں نے مذہب اسلام کو پھیلانے والوں سے بھی دشمنی مول لی، ان کو اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کیا ہوا کہ وہ قتل کرنے کا بھی ارادہ کر چکے تھے اور قتل کرنے کے لیے وہ چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی، غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ عنہ مل گئے، انہوں نے حال چال پوچھا، ارادہ پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ بتایا، کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کیے دیتا ہوں، وہ نہ رہیں گے تو اسلام نہ رہے گا، کوئی مسلمان نہ رہے گا۔ جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلام کو پھیلانے والے تھے، وہ اللہ کے حبیب تھے، ان کو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ وہ دین پھیلائیں، دنیا میں لوگوں کو مسلمان ہونے کی تاکید کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہاں مسلمان ہونا ہے، اللہ کو ماننا، اللہ ایک ہے، کہ اللہ کے جس طرح سے چاہتا ہے زندگی گزارنا اس طرح سے گزارو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو ان کو حضرت عمر جو تھے تو ان کو اس چیز سے بھی بڑی تکلیف ہوتی تھی، جبکہ وہ نہ اسلام کو اتنا جانتے نہیں تھے اور اسی لیے وہ مذہب اسلام سے نفرت کرتے تھے اور اس کو ماننے والوں، اس کو پھیلانے والوں سے بھی نفرت کرتے تھے۔ ان کی نفرت اتنی شدید ہو چکی تھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کر چکے تھے، اور جب جا رہے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے تو حضرت نعیم رضی اللہ عنہ راستے میں مل گئے اور انہوں نے ان سے ان کا حال چال، ان کی خیریت پوچھی اور ان سے ان کا ارادہ پوچھا کہ آخر تمہارا ارادہ کیا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتا بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ میں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا، نہ وہ رہیں گے، نہ مذہب اسلام کو پھیلانے والا کوئی رہے گا، اور نہ ہی کوئی مسلمان بچے گا۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تو دوسرے خاندان کے ہیں، ان سے بعد میں لڑنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اسلام کو وہاں سے روکو۔ تمہاری بہن فاطمہ مسلمان ہو گئی ہیں، تمہارے بہنوئی سعید مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور بھی غصہ آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، جس چیز کے ہم مخالفت کرتے ہیں اگر وہ چیز ہمارے ہی گھر میں موجود ہو، ہمارے آس پاس موجود ہو، تو ہمیں اس چیز کا زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر کو بھی اس چیز کی، اس بات کی بہت تکلیف ہوئی، غصہ آیا اس بات پہ کہ ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں، دوسروں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، اور ہمارے گھر کے لوگ ہی مذہب اسلام کو قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر ان کو بہت غصہ آیا۔ راستے میں سے ہی بہن کے گھر کی طرف مڑ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہی تھی، حضرت سعید رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ پا کر قرآن پڑھنا بند کر دیا، اس کو چھپا دیا، پھر دروازہ کھول دیا۔ وہ لوگ جانتے تھے، ان کے بہن بہنوئی یہ بات جانتے تھے کہ انہیں مذہب اسلام سے، دین سے جڑی ہر بات سے نفرت ایک طرح سے، تو انہوں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا اور قرآن کو چھپا دیا اور پھر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہن و بہنوئی کا پڑھنا سن چکے تھے۔ انہوں نے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ میں سن چکا ہوں۔ تم مسلمان ہو گئے ہو؟ میں جان چکا ہوں۔ یہ کہہ کر دونوں کو مارنے لگے۔ دونوں کو خوب مارا، خوب غصہ اتارا، بہن بہنوئی کے جسم سے خون نکلنے لگا، خون سے بدن لہو لہان ہو گئے، کپڑے تر ہو گئے۔ اب بہن کو جوش آ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کسی بھی لڑکی کے شوہر کو اگر مارا جائے گا، اوپر سے مذہب اسلام کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، تو ایک سچا مسلمان جو ہوگا اس کو غصہ آ جائے گا، وہ بھلے ہی اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسی طرح سے ان کی بہن حضرت فاطمہ کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ بہن کو جوش آ گیا، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، بہت غصے والی تھی۔ انہوں نے کہا عمر، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، اگر تم ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر ڈالو، بوٹی بوٹی نوچ ڈالو، تو بھی ہم ان سب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہماری بھلے ہی جان چلی جائے گی، لیکن ہم مذہب اسلام کو قبول کر چکے ہیں، اپنے دین کو قبول کر لیا، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، تو اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بھائی نے بہن کے جسم سے خون بہتے دیکھا، خون بہنے پر بھی کلمہ پڑھتے دیکھا، بھائی کی محبت میں جوش آیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، قرآن پڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ یعنی انہوں نے دیکھا کہ میری بہن اتنی زخمی ہو گئی ہے، پھر بھی وہ اس حالت میں، اتنی تکلیف میں بھی کلمہ پڑھ رہی ہے، تو ضرور اس میں کچھ بات ہوگی۔ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی، اب دیکھیں یہاں پہ قدرت نازل ہوئی، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی قرآن پڑھ کے دیکھوں گا، اس میں آخر ایسا کیا ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہاں میں بھی قرآن پڑھوں گا۔ قرآن نے دل پر اثر کیا، ہر بات سمجھ میں آئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ قرآن میں ماشاءاللہ اتنا اثر اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے خوف پیدا کر دیتا ہے، اسے صحیح غلط کی پہچان ہو جاتی ہے، اس کو اچھے برے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو قرآن جب انہوں نے پڑھا تو ان کے دل پہ اس قرآن نے بہت اثر کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس بندے کے دل میں قرآن اترے، تو ایسا ہوا۔ تو جب انہوں نے قرآن پڑھا، قرآن کو سمجھا، اور دل پر جب ان کے اثر ہوا، تو وہ کیا ہوا کہ وہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اب وہ مسلمانوں کے ساتھی تھے، اسلام کے دیوانے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے تھے۔ یعنی کہ اب ان کو دین سے اتنی محبت ہو گئی، مذہب اسلام سے اتنی محبت ہو گئی کہ اس کو نہ ماننے والے اب ان کے دشمن ہو گئے، ان کو اب وہ دشمن ماننے لگے، اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے دشمن تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے دشمن تھے۔ یعنی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ دشمن تھے، تو یہ ان کے بھی دشمن بن گئے ہیں کہ
مطلب ان کے دل میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام قبول کرنے کے بعد دل میں اتنی محبت آ گئی کہ جو لوگ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، ان کی عزت نہیں کرتے تھے، ان کی مخالفت کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے جو لوگ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ اس کے بعد سے ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب بھی کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے آیا، اس سے پوری بہادری کے ساتھ لڑے، اسلام پھیلایا، اسلام کی تعلیم پھیلائی، اسلام کے حکموں پر عمل کیا، اس کی تعلیم پر عمل کرایا۔ تو یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور بہت بہادری کے ساتھ ہر لڑائی میں وہ لڑے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اسلام کی تعلیم کو جتنا ہو سکا انہوں نے پھیلایا، بڑھایا، اور اسلام کے حکموں پر جو بھی عمل کرنا چاہیے انہوں نے کیا، اور اس کی تعلیم پر بھی عمل لوگوں کو کرایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ تھے۔ وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا، یعنی کہ پہلے خلیفہ جو تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور پھر دوسرے جو خلیفہ بنے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنے۔ اور تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے تو انہوں نے ہر مسلمانوں کو اپنے پاس بلایا، بہت سارے مسلمانوں کو، اور ان سے مشورہ کیا، رائے کیا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ حضرت عمر ہوں گے، کیا یہ آپ سب کو منظور ہے؟ تو سب نے اس پر اگری کیا، مانا کہ ہاں ٹھیک ہے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی کا نام حفصہ تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہوں۔ بچوں یہ سبق ہو گیا کمپلیٹ، آئیے ہم سب اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ نیچے لکھے جملوں میں صحیح کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگاؤ۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا، یہ بالکل صحیح ہے۔ نمبر 2، مکہ میں بہت سے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یہ غلط ہے کیونکہ بہت سے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یہ صحیح ہے۔ نمبر 4، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور سعید رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ پا کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، نہیں وہ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے جب آہٹ پائی حضرت عمر کے آنے کی تو ان لوگوں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، تو اس لیے یہ سینٹینس آپ کا غلط ہے۔ نمبر 5، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر مشورہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا، یہ غلط ہے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں سے مشورہ کیا تھا۔ نیچے لکھے جملوں میں خالی جگہیں مناسب الفاظ سے بھریے۔ نمبر 1، دین اسلام کو ماننے والے کیا ہوتی ہیں؟ مسلمان۔ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ڈیش ہی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رہتے تھے، کہاں رہتے تھے؟ مکہ ہی میں۔ نمبر 3، قرآن نے پر اثر کیا، کس پر؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر۔ نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، کون سے نمبر کے تھے؟ دوسرے نمبر کے، تو ہم سب یہاں پر دوسرے خلیفہ تھے۔ نیچے لکھے جملوں کے جوڑ ملائیے۔ مکہ میں بہت سے لوگوں نے کیا کیا؟ دین اسلام قبول کر لیا۔ خطاب قریش کے سرداروں میں تھے۔ دوسرے ملکوں میں جانے سے کیا ہو گیا تھا؟
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت تجربہ ہوا تھا، وہ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، اس طرح سے ان کو بہت تجربہ ہو گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے دشمن تھے۔ بچوں یہ سبق یہاں آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، مکمل ہو گیا۔ اب اگلے ویڈیو میں ہم سب آگے کا سبق پڑھیں گے۔ اس سبق کو آپ سب اچھے سے پڑھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، اور اس کی ایکسرسائزز جو میں نے کروائی ہیں ان کو آپ لوگ اپنی اپنی بک میں اچھی طرح سے کر لیجئے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم۔